اب جی بات کرتے ہیں ہم اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی، اور ہمارا سیگمنٹ بھی ہمارا سیگمنٹ ہے اوورسیز پاکستانی۔ جی تو زہیب آج ہمارے ساتھ ہم وہ لائن نہیں کہیں گے، اچھا اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے دور ہیں اور ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں، بالکل جی، اس میں 100% سچائی ہے۔ تو آج ہمیں جوائن کیا ہے فہد اقبال نے، ٹورانٹو کینیڈا سے، سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں اور بھی کئی دیگر ان کی اچیومنٹس ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فہد صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور بڑا ہی ٹائم ڈفرینس ہے ٹورانٹو کا اس وقت پاکستان سے۔ اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیے، آپ نے سائبر سیکیورٹی، یور اے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ، کیا نیو لاز ہیں جو سائبر سیکیورٹی میں آئے ہیں اسپیشلی کینیڈا میں، جو جس طرح کے لاز اگر پاکستان میں بھی ہوں تو ابھی ایکچولی وی پی این پہ بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور وی پی این پوری دنیا میں رجسٹرڈ وی پی این چلتا ہے، لیکن پاکستان میں جب سے یہ خبر آئی ہے تو یہ پریشانی ہوئی ہے۔ اچھا سائبر سیکیورٹی کے ایشوز بہت ہیں دنیا کو، جو اس وقت پرابلم ہے سائبر سیکیورٹی سے پاکستان کو، تو خاص طور پر جو اس کی پوزیشن ہے، جو لوکیشن ہے پاکستان کی، اس کی وجہ سے، تو وہاں کیا اقدامات کیے گئے اس سلسلے میں، اور پاکستان میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے مارننگ شو پہ انوائٹ کیا، اور ابھی یہاں پر تقریباً 11:15 بج رہے ہیں آئی تھنک رات کے۔ اچھا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کافی عرصے سے میں پاکستان پہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے میری اپنی نظریں ہیں، اور میں کافی ڈپارٹمنٹس کو بھی پاکستان کی جو گورنمنٹ کے ادارے ان کو کنسلٹنگ دے چکا ہوں۔ تو اس لحاظ سے لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک وفاقی لیول پہ ایک سائبر سیکیورٹی اسٹریٹجی بننی چاہیے، جو کہ نہیں ہے وہاں پر۔ تو جیسے کہ مثال دوں کہ ہمارے پاکستان کے کرٹیکل ایسیٹس ہیں، جیسے آپ کے ایئرپورٹس ہو گئے، آپ کے ڈیمز ہو گئے، آپ کے نیوکلیر پلانٹس ہو گئے، آپ کی بہت ساری چیزیں جو کہ کرٹیکل ایسیٹس میں آتی ہیں، شمار ہوتی ہیں۔ تو پاکستان ان حوالے سے جو ہے ابھی تھوڑی سی مطلب مجھے کچھ ایکٹیویٹی دیکھنے آئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت کام ہونا باقی ہے۔ پاکستان کے پاس کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نہیں ہے جو کہ ایک سینٹرلائزڈ ہو، جس میں آپ ساری اپنے کرٹیکل انفراسٹرکچر جو ہے اس کو مانیٹر کر سکیں۔ پھر آپ نے ایک اور بات کہی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر بھی آج کل کافی چیزیں چل رہی ہیں، جن میں سے کہ پرائیویسی کا جو ایشو ہے وہ پوری دنیا میں بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے۔ جی آپ کے پاس بہت سارے کرٹیکل ڈیٹاز ہیں، ان کو آپ سیکیور کیسے کریں، تو اس کے بارے میں سارے اسٹینڈرڈز، ریگولیشنز اور گائیڈ لائنز بن رہی ہیں سارے ملکوں میں، جس میں کہ آپ انگلینڈ میں ایک ہے GDPR کر کے، صحیح نا، اس طرح یہاں پہ امریکہ میں بھی پرائیویسی لاز ہیں آلریڈی، کینیڈا میں بھی یہ چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں۔ تو اب آگے پاکستان کو بھی مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں میں آگے آنا چاہیے انشاءاللہ، اور میں بھی کام چل بھی رہا ہوں، لیکن میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے آج کل کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہو، اور آپ کے ملک میں ہی رہے، وہ ڈیٹا آپ کے ملک سے جائے نہ۔ میں ایگزامپل دوں گا سعودی عرب کی۔ سعودی عرب نے گوگل کلاؤڈ والوں کو بولا ہے کہ گوگل کلاؤڈ اگر تم ہمیں اپنا ڈیٹا ہماری ہی کنٹری میں رہنے دو گے تو ہم تمہیں پھر اپنا ڈیٹا سینٹر بنانے دیں گے وہاں پہ گوگل کلاؤڈ کا، اور اسی پر ان کے فائدے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے نا گوگل کلاؤڈ بالکل ریڈی ہے اور لوگوں کو اپنی سروس دے رہا ہے، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ سعودی عرب کا ڈیٹا جو ہے باہر نہیں جائے گا۔ تو یہ تھوڑا سا بات ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یعنی اب یہ آپ نے بتایا اس کی اہمیت سے متعلق اور دنیا میں اقدامات کیے جا رہے ہیں، اب پاکستان میں جو اقدامات ہو رہے ہیں، یہ جو وی پی این رجسٹرڈ وی پی این استعمال کریں، اس کی ایک ڈیٹ بھی رکھی گئی، کٹ آف ڈیٹ ہے، لیکن اس میں جو بزنس کمیونٹی ہے، جو آئی ٹی سیکٹر سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، ملک کا ریونیو وہ نیچے جا رہا ہے۔ تو پالیسیز کس طرح امپلیمنٹ کی جائیں، کس طرح یہ نافذ کیا جائے تاکہ معیشت کا بھی نقصان نہ ہو، لوگوں کو بھی مطمئن کیا جائے اور آپ اس پر قابو بھی پالیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ جو وی پی این یوز کر کے ہمارے لوگ جو ہیں، کیونکہ وہ آپ باہر بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی لوکل پریزنس ہو، اس لیے وی پی این یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر وہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے تو اس کو کوئی گورنمنٹ اس کے لیے کوئی اسٹینڈرڈس بنائے کہ بھائی اگر جو بھی بندہ کوئی یہ اسپیسیفک اسٹینڈرڈس فالو کرے گا تو ہم اس کو الاؤ کریں گے ود اے منیمم فی آف سم تھنگ۔ دیکھیں آپ، اب وہ لوگ اپنا بزنس اسی طریقے سے چلا رہے ہیں، آپ اس کو اسٹاپ نہیں کر سکتے، اب آپ کو ایک اوپر پیش لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہم کوئی کام اگر کرتے ہیں، اگر کچھ چیز
बीच में से आगे पीछे हो जाती तो हम उस पर पैच लगाते हैं। अब या तो शुरू से बंदा उसको कंट्रोल करे, वो उन्होंने किया नहीं, तो फिर अब गवर्नमेंट आ रही है कि भाई इसको कंट्रोल करें, तो बाकी जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट हो जाएंगे। अब उसके लिए पैच लगाना जरूरी है। पैच के लिए ये थे आप इसको रेगुलाइज करें, उसमें कोई पॉलिसीज प्रोसीजर बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाए कि भाई आप ये स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे और ये मंथली चार्ज या ईयरली चार्ज देंगे गवर्नमेंट को, तो इस तरह हम आपको अलाउ कर देंगे। मुझे तो ये नजर आता है, लेकिन अगर आप बंद कर देंगे अचानक या उनको सख्ती करेंगे तो वो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। अच्छा फहद, ये बताइएगा, आपकी और एक्सपर्टीज़ में इस्लामोफोबिया के बारे में भी बात करना और उसके ऊपर उसके अगेंस्ट रहना भी आपकी एक्सपर्टीज़ रही है, तो इस्लामोफोबिया इस वक्त टोरंटो और कनाडा में कितना पाया जाता है और कितने लोगों को मिसकंसेप्शन है इसके लिए? देखिए, इस्लामोफोबिया अपनी जगह पर है और यहाँ पर भी वाकयात होते रहते हैं। अभी मैं आज ही पढ़ा था, कोई इमाम था किसी मॉस्क का, तो उसको जो है उसको गोली वोली लगी है और बड़ी क्रिटिकल हालत में है। तो इस टाइप के इंसिडेंट होते रहते हैं। लेकिन मैंने एक काम किया था कि मैंने यहाँ की जो लिबरल गवर्नमेंट है, जो कि एक्टिव गवर्नमेंट है, उनसे बात करके जो है मैंने ईमेल एड्रेस उनसे निकलवाया था कि अगर मुसलमानों को अगर कोई प्रॉब्लम होता है इस्लामोफोबिया का, तो वो कहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करें। पुलिस को तो करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? गवर्नमेंट जो है स्टैटिस्टिक्स की बेस पे काम करती है। तो इसलिए मैंने ईमेल एड्रेस निकाल के दिए थे ताकि लोगों के इल्म में आए और वो उधर भी रिपोर्ट करें। बेहतरीन, तो दैट्स इस अ तासुर को ज़ाहिर फैंटास्टिक करने के लिए आप काम कर रहे बिल्कुल जी। हैं कि इस्लाम के खिलाफ जो मिशन है उसको दूर फहद किया इकबाल, जाए। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया।